جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے 15ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ کہف کا کچھ حصہ اس پارے میں آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، ایسی مسجد جس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور معراج کے واقعے سے اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. سبحانہ سے شروع کرنا اس کی علامت ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. یعنی کسی کو یہ اشکال ہو کہ تھوڑے سے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور کا سفر کیسے کر سکتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ نبی نے نہیں کیا، بلکہ یہ سفر اللہ نے کرایا ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، عجز کے عیب سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ نے جو بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ ان احسنتم لانفسکم، تم نیک اعمال کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے اور تمہیں اللہ حکومت عطا کرے گا، اور اگر تم برائی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں شکست خوردہ قوموں میں تمہارا شمار کرے گا، تمہیں غلام قوم بنا دے گا. اس معاہدے کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے. اس صورت کے شروع میں بہت اہم رکوع ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بلکہ اس سے پہلے ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے. من کان یرید العاجلہ، فرمائے جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جتنی دنیا ہم اس کو دینا چاہتے ہیں دے دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے. یعنی دنیا آپ کی چاہت کے مطابق نہیں ملے گی بلکہ اللہ کی چاہت کے مطابق ملے گی. لیکن من کان یرید الآخرہ، جو بھی آخرت کو چاہے گا تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کو ان کا پورا بدلہ ملے گا. دنیا آپ جتنی چاہیں گے ضروری نہیں کہ آپ کو اتنی ملے، لیکن آخرت کی کوشش اگر آپ کریں گے اور آپ میں ایمان بھی ہوگا تو اس کا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. اور اس میں جو رکوع ہے پورا، اس میں اللہ نے بہت اہم احکام بیان کیے جن کو آپ اسلام کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، لا تقل لہما اف، تو تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے. لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا. اور پھر اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ اگر رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی ضرورت مند تم سے مانگتا ہے تو ان کو اچھی بات کہہ دیا کرو، جھڑکا مت کرو، ان کو وعدہ کر لیا کرو آئندہ کا، یا کسی اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دیا کرو. اور یہ بھی بتایا کہ اتنا خرچ نہ کرو کہ اسراف کی حد تک آ جاؤ، اور نہ اپنے ہاتھ ایسے روک کے رکھو کہ بخل کے یعنی کنجوسوں میں تمہارا شمار ہونے لگے. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو نہ تو باندھو، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ اپنی ارننگ سے، اپنی آمدن سے زیادہ اڑانا شروع کر دو کہ تم تھکے ہارے بیٹھ جاؤ گے، ملامت کے مستحق بنو گے کہ لوگوں کے سامنے کل، یعنی مقصد یہ کہ کل لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا تم کو. اور یہ بھی حکم دیا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کیا کرو. آج جو خواتین پریگننسی کو ضائع کر دیتی ہیں، بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیتی ہیں کہ خرچے کہاں سے اٹھائیں گے، یہ بھی اسی قتل میں داخل ہے. فرمائے نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو، اس لیے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قاتل کو قتل کرنے کا ہم نے مقتول کے وارثین کو اختیار دے دیا ہے تاکہ دنیا سے قتل کا خاتمہ ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ یتیم کے مال کی طرف مت جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ بھرپور جوان ہو کے مال کو سمجھنے نہیں لگتا تو اس کے مال کے قریب مت جاؤ، اس کے مال کو مت اڑاؤ. اور یہ بھی حکم دیا کہ جب ناپ تول کرو
تو اس میں کمی مت کیا کرو، جب جیسے اپنا حق وصول کرتے ہو پورا پورا تو دوسرے کا حق بھی پورا پورا دیا کرو۔ اور یہ بھی بتایا گیا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ مت ہوا کرو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی بھی چیز میں علم نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اس میں بھی اپنی رائے دینا ضروری سمجھتا ہے۔ ہر آدمی بقراط بنا ہوا ہے، افلاطون بنا ہوا ہے، اور ہر شعبے میں ٹانگ اڑانا یہ گویا یعنی ایک ہماری روایات بن چکی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ سے، سماعت سے، اور ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت سے اور تمہاری جو آنکھیں ہیں ان سے اور تمہارے دل سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرک سے خاص طور پر منع کیا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ ورنہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ نے جواب دیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب یہ جسم میں ہوتا ہے تو انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، دیکھتا ہے، جب یہ جسم سے نکلتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کو بتا دیں کہ اس سے زیادہ تم روح کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے۔ انسان کی جو علم اور مینٹل اپروچ ہے وہ محدود ہے، ہر چیز وہ سمجھ نہیں سکتا اور ہر چیز تک اس کی پہنچ ہو نہیں سکتی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو علم دیا ہے یہ ہمارا انعام احسان ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہیں تو آپ سے یہ علوم چھین سکتے ہیں اور پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن رحمت ہے تیرے رب کی، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، کیونکہ اس کا فضل تجھ پر بہت زیادہ ہے۔ لہذا اے نبی، یعنی ہم چھین تو سکتے ہیں یہ علوم مگر ہم آپ سے یہ علوم چھینیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے رب کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ مشرکین کے استانے کا ذکر ہے، وہ یہ کہتے تھے یہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہ زمین سے چشمہ جاری کر کے دکھائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، یا آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے جائیں اور ہمارے لیے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ اشارہ کریں زمین میں ان کے لیے انگور اور جو ہے نا کھجور کے باغات پیدا ہو جائیں تو ہم پھر ایمان لائیں گے۔ تو جواب دیا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ مطالبے یہ تو خدا کر سکتا ہے، اللہ کے کام ہے، میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں سلیکٹ کر کے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ تو مجھ سے ان چیزوں کے مطالبے کرو جو پیغمبروں سے جن کا مطالبہ کیا جاتا ہے، خدائی مطالبے مجھ سے مت کرو۔ مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ فرشتے کو اللہ نے آسمان سے نازل کیوں نہیں کیا، نبی بنا کے بھیجا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے بستے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے فرشتہ ہی اتارتے۔ زمین میں انسان رہتے ہیں تو ان میں انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں ایک اہم واقعہ ہے کہ پچھلی امتوں میں کوئی چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، بادشاہ اس وقت کا مشرک تھا تو ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں دین پہ چلنے نہیں دے گا، تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، اللہ کے لیے قربانی دی اور ایک غار میں گئے ہیں، وہاں جا کے وہ سو گئے تو 309 سال تک وہ سوتے رہے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، توحید پرست بادشاہ آ گیا اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا 300 سال تک، اور وہ جاگتا رہا، پہرا دیتا رہا اور اسے کچھ نہیں ہوا۔ اور اس پر ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا رعب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کو دیکھتا تو اس کتے کے قریب نہیں جاتا، اور سورج کی کرنیں بھی ان کو پریشان نہیں کر رہی تھی اور کروٹیں بھی وہ بدلتے رہتے تھے تاکہ زمین نہ کھانا شروع کر دے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور جب وہ اٹھے ہیں تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں، اور جب کھانا خریدنے کے لیے سکہ دے کے بھیجا ہے مدینہ اور شہر کو جب آئے ہیں تو لوگ حیران ہوئے کہ بھئی یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں یا، تو بہرحال وہ تحقیق سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے 100 سال تک موت دی ہے، تو لوگ بھی ان سے عقیدت کرنے لگے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دنیا کو دکھایا۔ تو اس کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کہف غار کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے پوچھا تھا کہ یہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہی 15 دن تک رک گئی،
اور جب وہی نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کروں گا کل، الا ان شاء اللہ، مگر آپ نے یہ لازمی کہنا ہے کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے اختیاری نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی نعمت اور قدرت سے آپ کو وہ علوم عطا کیے ہیں، تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ کے لفظ کی ہمیں اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ ہو تو ہمیں اس لفظ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے کہ بھائی میں یہ کروں گا، لیکن جب کروں گا جب اللہ چاہے گا بھی، میرے اختیار میں وہی ہے جو اللہ چاہے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی کو حکم دیا کہ یہ جو عرب کے سردار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے ان غرباء اور مساکین کو اپنی محفل سے نکالیے، تو اے نبی آپ کو ان غرباء اور مساکین کو اپنی محفل سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے نفس کو آپ نے روک کے رکھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو دن اور رات اللہ کو پکارتے ہیں۔ صرف غربت کی وجہ سے، ان کی مسکنت کی وجہ سے آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو ان سے دور نہیں کر سکتے۔ دو باغ والوں کا واقعہ بھی بیان کیا گیا اس صورت میں، باغ والے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ اس نے تکبر کیا، شرک کیا، دوسرے دوست نے اس کو سمجھایا کہ تم اللہ کی آیات پر ایمان لے کر آؤ اور اس باغ پر دولت پر اتراؤ نہیں، لیکن وہ اتراتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو ہلاک کر دیا، اور بعد میں اس کو اس بات پر ندامت ہوئی، جس میں یہ سبق دیا گیا کہ اللہ نے اگر آپ کو مالی اسباب اور وسائل دیے تو آپ اترائے نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھے۔ اس پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کا پہلا جز بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، آپ نے فرمایا میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ۔ بات حضرت موسیٰ کی درست تھی کیونکہ اس وقت سب سے بڑے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ ظاہری الفاظ مناسب نہیں ہیں، تنبیہ کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے ایک علم دیا ہے اور ان کی صحبت میں کچھ وقت جا کے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں آتے ہیں تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جس قسم کے کام کروں گا آپ کو میرے کاموں پر اعتراضات ہوں گے، لہذا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں آپ کے کاموں پر اعتراض نہیں کروں گا۔ دونوں چلتے ہیں، یہ ایگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے چلتے ہیں، تو ایک جگہ کشتی میں آ کے بیٹھتے ہیں اور کشتی پار لگتی ہے تو خضر علیہ السلام اس کشتی میں ایک پھٹا نکال دیتے ہیں، اس کو عیبدار بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا کام آپ نے کیا، بلا وجہ آپ نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں انشاءاللہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ پھر چلتے ہیں تو ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، خضر علیہ السلام اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لقد جئت شیئا امرا، بڑا عجیب کام کیا آپ نے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے تیسری دفعہ آپ کے کسی کام پر اعتراض کیا تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس میں جو کچھ پڑھا سنا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور